ڈیشٹر جون از قلم اینڈ رائٹس قسط نمبر 37 پارٹ 2۔ فریش ہو کے وہ باہر آیا۔ ہیرا خود سے باتیں کر رہی تھی۔ عاقل، تمہیں پتہ ہے زید مجھے طلاق نہیں دے رہے، ہم ساتھ رہیں گے۔ عاقل، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے ہم دوست بن کر رہیں گے۔ زید نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ زید اس کے پاس گیا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ عاقل سے۔ کون عاقل؟ زید نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ ہیرا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر نظریں نیچی کر گئی۔ ہیرا، ادھر دیکھو۔ اس نے نظریں اٹھا کر زید کی طرف دیکھا۔ میرا دوست ہے، وہ 7 سال سے میرے ساتھ ہے، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ زید کو پچھتاوے نے آن گھیرا۔ اس نے ہمدردی سے ہیرا کی طرف دیکھا۔ چھوڑ دو اس دوست کو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زید اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں اس سے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ زید ساکت بیٹھا اس کی خوشبو محسوس کرتا رہا۔ وہ بے آواز اس کے کندھے پر سر رکھے روتی رہی۔ ہیرا، چپ ہو جاؤ کہتے اس کے بال سہلانے لگا۔ چلو اٹھو، کھانا کھائیں، دوپہر کا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اس کو واش روم کی طرف کیا۔ اس کے فریش ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر آئی۔ اسے ساتھ لیے لاؤنج میں گیا۔ سب نے خوشگوار حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ زید چیئر پر بیٹھنے لگا جب اس کی نظر آنیہ پر پڑی۔ زید شاہ جیسی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ آنکھوں میں نمی اور شرمندگی لیے وہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس میں اتنی ہمت نہ پیدا ہو سکی کہ وہ اٹھ کر اپنی بہن کو گلے لگا لے۔ آنیہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ زید بھائی۔ آنیہ کے بلانے پر وہ اٹھ کر جانے لگا۔ آنیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گھن آتی ہے بہن سے، اس لیے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے آپ؟ آنیہ کی آواز میں بے پناہ دکھ تھا۔ جو مرد اپنی بہنوں کی حفاظت نہ کر سکیں انہیں بھائی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ کیوں آپ سب اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ آنیہ زید کے سینے سے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت مضبوط بنا لیا تھا، لیکن اپنوں کو سامنے پاتے وہ پھر کمزور ہو گئی تھی۔ زید نے اسے سختی سے خود میں بینچ لیا۔ بہنوں سے بھی گھن آتی ہے کیا؟ اس کی پیشانی پر پیار کرتے سوال کیا۔ اس نے فوراً نہ میں سر ہلا دیا۔ گڈو، تم سچ میں ہمارے پاس ہو؟ اس کا چہرہ تھامتے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ آپ سب کی گڈو آپ کے پاس ہے۔ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگی۔ کتنی دیر وہ دونوں ایسے ہی کھڑے رہے۔ او ہیلو گڈو میڈم، میں بھی تمہارا بھائی ہوں، سیان آنیہ کو کھینچ کر اسے اپنے پاس کھڑے کرتا بولا۔ تم نے جل کر ہی اوپر پہنچ جانا ہے، زید نے سیان کے سر پر ہلکی سی چبٹ لگاتے کہا۔ زید بھائی، لالا کب آئیں گے؟ ارسلان کا سوچتے ہی آنیہ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ بہت جلد تمہارا لالا تمہارے پاس ہوگا۔ جتنی خوشی اسے تمہیں دیکھ کر ہوگی شاید ہی ہم میں سے کسی کو ہوئی ہو۔ زید نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کی ناک کھینچتے کہا۔
آنیا اداس سا مسکرائی۔ وہ اپنے لالا کو افسوس میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو گڈو؟ کہیں نہیں، بس لالا کا انتظار ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں؟ سیان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ آنیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ لگتا تو نہیں ہے، جب دیکھو لالا کی رٹ ختم ہوتی ہے تو زید بھائی، ایشان بھائی، میرا نام لیتی ہی نہیں ہو تم۔ سیان بے انتہا سرخ پڑ گیا تھا۔ ایشان بھائی، آپ تو میرے بھائی نہیں ہو۔ کیا کہا تم نے؟ سیان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب صرف بھائی ہی نہیں، آپ میرے دوست، کرائم پارٹنر بھی ہو۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ ہائے میری گڈو، میری شہزادی۔ سیان نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سب ان دونوں کی باتوں پر مسکرائے۔ الیان آنیا کو پیار بھری نظروں سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اسے اس بات سے انجان کہ یہ پیار اسے زندگی کے وہ رخ دکھائے گا اور ایسی تکلیفوں سے آشنا کروائے گا جو کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہوگی۔ ہیرا ان سب بہن بھائیوں کی طرف رشک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ کاش مجھ سے بھی کوئی ایسے پیار کرے۔ کیا زید مجھ سے پیار کر پائیں گے؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ سب چیئرز پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے زید کا دھیان ہیرا کی طرف گیا جو آنیا کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیرا، زید کے بلانے پر وہ ہوش میں آتے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہیرا ہاں میں سر ہلاتی کھانا کھانے لگی۔ زید بھائی، بھابھی بولتی ہی نہیں ہے، جب دیکھو گم سم بیٹھی ہوتی ہیں۔ آنیا نے ہیرا کی طرف دیکھتے زید سے سوال کیا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے زیادہ نہیں بولتی۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ آنیا کی بات پر زید نے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا۔ موٹے موٹے آنسو ہیرا کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ مس کیریج ہو گیا ہے۔ زید شاہ کو خود میں ہمت ختم ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ آنیا کو بے ساختہ خود پہ غصہ آیا۔ سب مسکراتے چہرے اداسی میں بدل گئے۔ کیا ہو گیا؟ سب منہ بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ کھانا کھاؤ سب۔ زید فرضی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ سب نے خاموشی سے کھانا ختم کیا۔ ہیرا کھانا ختم کرتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ زید گھر میں موجود لائبریری میں چلا گیا۔ آنیا، الیان اور سیان تینوں اکٹھے ہو کے گارڈن میں بیٹھ گئے۔ گڈو، کیا ہوا ہے؟ اداس کیوں ہو؟ ایشان بھائی، مجھے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے سب اداس ہو گئے تھے اور بھابھی رونا شروع ہو گئی تھی۔ آنیا نے اداسی سے کہتے ہوئے سر سیان کے کندھے پر رکھ لیا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ ایک بچے کی وجہ سے اور دوسرا ان کے درمیان کچھ اختلافات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے دونوں چپ ہیں۔ تمہیں دیکھ کر آج زید بھائی اتنے مہینوں بعد مسکرائے ہیں گڈو۔ سیان بھی اداس ہو گیا۔ اوئے، یہ اداس ہونا بند کرو، کیوں نہ ہم تینوں مل کے ان کا پیچ اپ کروائیں؟ آئیڈیا برا نہیں ہے، سیان اور آنیا ایک ساتھ بولے۔ الیان نے ان دونوں کو قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ ایشان، رضا، اذہان اور زیان باہر آئے
ان تینوں کو سر جوڑے دیکھ ان کے پاس گئے۔ کیا کھچڑی پکا رہے ہو؟ چاروں کے ایک ساتھ بولنے پر وہ تینوں سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ہاں دیکھیں نا، ٹیبل کے نیچے چولہا جلا ہوا ہے اور اوپر چاول رکھے ہیں۔ الیان چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا۔ اذہان بھائی، اس کی زبان زیادہ نہیں چل رہی؟ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے ایشان، لگتا ہے زبان کٹوانی پڑے گی ارسلان سے کہہ کر۔ بھائی، ارسلان کا نام سنتے ہی الیان کے پسینے چھوٹنے لگے۔ سیدھی طرح بتاؤ، کیا کھچڑی پکا رہے ہو تم تینوں؟ وہ چاروں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دیکھیں، آپ ہمارے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر نہ کریں، سیان کالر ٹھیک کرتے بولا۔ ایسی کی تیسی تیرے پرسنل میٹرز کی، بتا سیدھی طرح۔ رضا نے سیان کی کمر پر تھپڑ مارا۔ رضا بھائی، آپ ہمارے پھوپھا بن کر کچھ زیادہ ہی نہیں روب جاڑنے لگ گئے؟ بیٹا، ایک دفعہ ارسلان کو آنے دے گھر، پھر تجھے اچھی طرح بتائے گا وہ کہ روب کہتے کسے ہیں۔ یار، ایک تو مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، بات بات پہ میں ارسلان کو بتا دوں۔ سیان جل کر بولا۔ ان کا اصل مقصد انہیں باتوں میں لگا کر اپنے اوپر سے دھیان ہٹانا تھا، جو بآسانی کر چکے تھے، کیونکہ تم سب کنٹرول بھی اس سے ہی ہوتے ہو۔ زیان کہکا لگاتے بولا۔ زیان بھائی، ایک دفعہ آپ کی شادی ہو جائے، پھر آپ کو اچھی طرح پتہ چلے گا صحیح معنی میں کنٹرول کرتا کون ہے۔ زیان کی بات پر سب نے زوردار کہکا لگایا۔ زیان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ تیری بیوی ہماری بہن ہے، زیان دانت پیستے ہوئے بولا۔ ہائے زیان بھائی، میری بیوی کی تو بات ہی الگ ہے، سالے کمینے! الیان نے اس کی کمر پر ان گنت مکے مارے۔ اوئے، آرام سے بیٹھ، اور تو میرا سالا ہے، میں تیرا نہیں ہوں، سمجھے؟ سیان نے اسے گھوڑی سے نوازا۔ کچھ وقت تک بن جائے گا سالا بھی، الیان بڑبڑایا۔ کیا بونک رہا ہے تو؟ سیان نے اس کے بال پکڑ لیے۔ سیان یار چھوڑ، الیان نے اس کے ہاتھوں سے اپنے بال نکالنے چاہے۔ میری بہن کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچا تم نے تو سر پھاڑ دوں گا میں تمہارا۔ سیان اس کے بال چھوڑ کر اسے غصے سے گھورنے لگا۔ آنیا کو الیان پر بے انتہا غصہ آیا، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اس نے الیان سے اکیلے میں بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ سیان اندر چلا گیا۔ مجھے بھی کام ہے، الیان بھی سیان کے پیچھے چلا گیا۔ آنیا کو کال آئی، وہ کال پک کر کے اندر چلی گئی۔ یہ ضرور کوئی الٹا کام کرنے والے ہیں، اذہان ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چل جائے گا پتہ کچھ دیر تک، تینوں ایک ساتھ بولے۔ السلام علیکم نصلیحان آپا۔ زینب، کہاں ہو تم؟ نصلیحان روتے ہوئے بولی۔ آپا، میں اپنی فیملی کے پاس ہوں، مجھے میری فیملی مل گئی ہے، آنیا نے خوش ہوتے بتایا۔ فیملی مل گئی ہے تو اپنی آپا کو بھول جاؤ گی؟ رونے کی وجہ سے نصلیحان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ آپا، میں سب کو بھول سکتی ہوں، لیکن آپ کو نہیں، سمجھ آئی؟ آپ کو آئندہ نہیں کہنا ایسا۔ میں کچھ دنوں تک آؤں گی آپ کے پاس، اوکے؟ آنیا بے انتہا پیار سے بولی۔ جلدی آنا ہے؟
نسلیحان نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ سیان اور آلیان کو اپنے پاس آتے دیکھ مسکراتے ہوئے کال بند کر دی۔ مشن پر ورکنگ سٹارٹ کریں؟ شور، سیان اور آنیا ایک ساتھ بولے۔ زید بھائی، بھابھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں سانس نہیں آ رہی۔ وہ آلیان کی پوری بات سنے بغیر لائبریری سے بھاگا۔ بھابھی، زید بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آنیا رونے کی جھوٹی ایکٹنگ کرتے ہوئے بول کر فوراً لمبے لمبے ڈھگ بھرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہیرا کی سانسیں اکھڑنے لگی، وہ لڑکھڑا کر کاؤچ پر گری۔ زید 1 منٹ سے پہلے کمرے میں داخل ہوا۔ ہیرا کو لمبے لمبے سانس لیتے دیکھ اس کے پاس جا کے اسے سینے سے لگایا۔ ہیرا، کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ خود کے قریب کرتے پوچھا۔ سانس۔ زید اس کے لبوں پر جھکتا اس میں اپنی سانسیں منتقل کرنے لگا۔ وہ جو پردے کے پیچھے سے انہیں دیکھ رہے تھے فوراً آنکھیں بند کرتے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ کافی دیر اسے اپنی سانسیں دے کر پیچھے ہوا۔ ہیرا اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہیرا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ زید اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ ہیرا آنکھیں بند کر گئی۔ زید اس کا چہرہ تھامتے اس کے قریب ہونے لگا، اچانک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ سوری، وہ غلطی سے ہو گیا، میرا یہ سب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہیرا کے آنسو جو بہنا بند ہوئے تھے پھر بہنے لگے، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ غلطی؟ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، غلطی ہی ہے یہ، میں نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم صرف دوست بن کر رہیں گے۔ میں نے صرف ایک دوست ہونے کے ناطے تمہاری ہیلپ کی، اور جو غلطی ہے صرف یہ، اور کچھ نہیں، سخت لہجے میں کہتے بنا ہیرا کی طرف دیکھے وہ کمرے سے چلا گیا۔ ہیرا کا دل جیسے 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ عالم صاحب ارسا کو لیے اسلام آباد پہنچے، روم میں داخل ہوئے۔ اپنی بیٹی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر ان کے قدم رکے۔ ارسا بیگم انیزہ کے پاس جاتے رونے لگی۔ عالم صاحب نے ارسلان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارسلان ان کے قریب جاتے ساری بات بتا گیا۔ عالم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ انہیں گھر لے جائیں، اپنوں کے ساتھ رہیں گی تو جلدی بہتر ہو جائیں گی۔ عالم صاحب ہاں میں سر ہلاتے ڈسچارج پیپر لینے کے لیے چلے گئے۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ پاتے۔ انیزہ کو بے ہوشی کی حالت میں ہی گھر لے آئے۔ میرم لاؤنج میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ انیزہ کو عالم صاحب کے بازوؤں میں بے ہوش دیکھ کر ان کے پاس گئی۔ بابا، انیزہ کو کیا ہوا ہے؟ عالم صاحب کوئی جواب دیے بغیر انیزہ کو لیے اس کے کمرے میں چلے گئے۔ بابا، میرم اونچی آواز میں بولی۔ نسلیحان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ولی نسلیحان کے کمرے میں تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے سوال کیا۔ زینب اپنی فیملی کے پاس چلی گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، اسے اس کی فیملی مل گئی ہے۔ نسلیحان نے ہاں میں سر ہلایا۔ امی بابا کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، میں کمرے سے باہر نکلی تھی تو کوئی گھر میں نہیں تھا، میرم اپنے کمرے میں تھی۔
آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، میں کیا سوچ رہا ہوں، بابا کا تو مجھے کوئی ارادہ نہیں لگ رہا ہماری رخصتی کرنے کا۔ تو ولی اس کے قریب ہونے لگا جب اسے باہر سے شور سنائی دیا۔ نصلیحان اور ولی باہر گئے۔ میرم تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میرو، کیا ہوا ہے؟ ولی بھائی، انیزہ اندر وہ۔ ولی میرم کی پوری بات سنے بغیر انیزہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ بابا، کیا ہوا ہے؟ انیزہ کو عالم صاحب کے پاس کھڑے ہوتے پریشانی سے پوچھا۔ عالم صاحب نے پوری بات بتا دی۔ ولی نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ انیزہ نے موندی موندی آنکھیں کھولی۔ شاہو ارد گرد دیکھا، اسے اس کا شاہو کہیں نظر نہ آیا۔ عرصہ بیگم اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ امی، شاہو، آنسو بہاتے کہا۔ تمہارا شاہو نہیں رہا، عرصہ بیگم بامشکل بول پائی۔ آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے شاہو کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اسے ہوش آتا وہ چلانا شروع ہو جاتی اور چلاتے ہوئے پھر بے ہوش ہو جاتی۔ انیزہ، بابا کی جان، اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ عالم صاحب نے اس کے پاس جانا چاہا۔ انیزہ بیڈ سے اتر کر ان سے دور کھڑی ہو گئی۔ نہیں، آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے شاہو کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا تھا وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ آپ سب جھوٹے ہو۔ وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے انیزہ، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، ختم ہو چکا ہے وہ۔ عالم صاحب سخت لہجے میں بولے۔ شاہو، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ پوچھو جانے شاہو۔ میں پوچھوں گی اور آپ نے بس جواب دینا ہے، اوکے؟ اوکے۔ پارس اس کے سر کے ساتھ اپنا سر ٹکا گیا۔ زندگی، تم قربان شاہو کی حیاتم پر آباد کرنے کے لیے خود کو تباہ کر دوں گا۔ میری مسکراہٹ دنیا کی خوبصورت ترین شے۔ انیزہ سوال پوچھتی گئی اور وہ جواب دیتا گیا۔ ہمارا ساتھ قیامت تک، مجھے بچانے کے لیے جان دے دوں گا۔ شاہو، انیزہ نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا جانے شاہو؟ آپ میرے لیے اپنی جان نہیں دیں گے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے بولی۔ میرے لیے میری حیاتین سے کچھ ضروری نہیں ہے، میں اپنی جان بھی نہیں۔ شاہو، شش۔ پارس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے جانے شاہو۔ پارس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا، ہمارا ساتھ قیامت تک۔ شاہو، آپ مجھ پر اپنی جان قربان کر گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر دہاڑے مار کر رونے لگی۔ آپ اپنی جان کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ نیم پاگل سی ہونے لگی۔ عالم صاحب تڑپ کر اس کے پاس گئے، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ انیزہ پارس کی موت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عالم صاحب نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ عالم، کیا حال ہو گیا ہے میری بیٹی کا؟ عرصہ بیگم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ جو قسمت میں تھا ہو گیا۔ عالم صاحب خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے۔ میرم انیزہ کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میرم بیٹا، اٹھو، شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اسے کھڑا کر کے دروازے کی طرف کیا۔ میرم روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
عالم صاحب انیسہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ڈیول، بادشاہ کا کام ختم ہو گیا ہے، ایگل گرل سنجیدگی سے کہتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شداور خان جانے انجانے میں میرا کام آسان کر گیا ہے۔ وہ اس کھیل میں خود کو ماہر کھلاڑی سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ کھیل ڈیول ڈیمن کے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ ڈیول نے پرسرار قہقہ لگایا۔ ایگل گرل کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ ڈیمن، لیکن تمہاری عین، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ جانتا ہوں ایگل گرل، وقت لگے گا اسے اپنے شاہو کی موت بھولنے میں، اور جیسے ہی وہ اس کی موت بھولے گی وہ ڈیول ڈیمن کی باہوں میں ہوگی۔ ایگل گرل کو وہ پاگل سائیکو لگتا تھا جو وہ ایسی جنونیت سے بھری باتیں کرتا تھا۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔